السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک، بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ، باڈی رائٹ بی لائٹ the herbal way. Contact 8142877400 or 7729058167. Pillar number 213 Golden Heights Colony, Rajendra Nagar, Hyderabad. تلنگانہ جاگرتی کے صدر کلوا کنٹلا کویتا نے حیدرآباد کے RTC بس بھون میں RTC کے MD ناگی ریڈی سے ملاقات کی۔ جاگرتی کے صدر کلوا کنٹلا کویتا نے کہا کہ 2021 سے لے کر اب تک معمولی وجوہات کی بنا پر برطرف کیے گئے 1300 ڈرائیوروں، کنڈکٹروں اور دیگر کارکنوں کو برخاست کر دیا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا کہ ان سب کو نوکریاں واپس دی جائیں۔ کویتا نے کہا کہ 2021 سے لے کر اب تک 1300 ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کو معمولی وجوہات کی بنا پر ملازمتوں سے برخاست کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے 491 کو بحال کرنے کے احکامات پہلے ہی دیے گئے تھے، لیکن اب کمپنی کے MD سے ملاقات کے بعد معلوم ہوا ہے کہ کمپنی کا ان کو بھی بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ Their jobs and the other 1300 people who have removed, they should also be considered equally and given jobs. And the major demand is that RTC as a corporation should be completely taken over by the government and they should get all the benefits of government employees. Thank you. Jai Telangana. ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر C سدرشن ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ جوبلی ہلز اسمبلی ضمنی انتخاب کے لیے ووٹوں کی گنتی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ گنتی 14 نومبر کو صبح 8 بجے پوسٹل بیلٹ کی جانچ کے ساتھ شروع ہوگی۔ CEO نے وضاحت کی کہ چونکہ اس ضمنی انتخاب میں 59 امیدوار میدان میں ہیں، اس لیے ECI نے گنتی کی 42 میزیں لگانے کی خصوصی اجازت دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پورا عمل زیادہ سے زیادہ 10 راؤنڈز میں مکمل ہونے کا امکان۔ انہوں نے کہا ہے کہ گنتی کے کام کی نگرانی ECI کے جنرل مبصرین کریں گے اور مجموعی طور پر 186 عملہ یعنی سپروائزر، معاونین، مائکرو مبصرین کو مقرر کیا گیا ہے۔ CEO نے متنبہ کیا ہے کہ پولیس نے گنتی کے دن کے لیے سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے ہیں اور گنتی کے مرکز کے آس پاس دفعہ 144 نافذ رہے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مہدی پٹنم پولیس اور کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ ویسٹ زون کی ٹیم نے مشترکہ طور پر بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے جعلی کرنسی بنانے والے گروہ کو پکڑ لیا۔ عیدگاہ گراؤنڈز اور فرسٹ لینسر پر چھاپہ مار کر مجموعی طور پر 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے پاس سے 4,75,000 روپے کے 500 روپے کے جعلی نوٹ، 4 ٹو ویلر گاڑیاں، 1 کار اور 9 موبائل فون ضبط کیے گئے۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ مرکزی ملزم کستوری رمیش بابو اپنی بہن کے ساتھ مل کر اسکینر، لیپ ٹاپ اور فوٹو شاپ سافٹ ویئر کی مدد سے تانڈور میں جعلی نوٹ بنا رہا تھا۔ پولیس نے انکشاف کیا کہ جعلی نوٹ اصلی نوٹوں کے تناسب سے مارکیٹ میں گردش کر رہے تھے۔ رمیش انسٹاگرام کے ذریعے صارفین سے رابطہ کرتا تھا اور جعلی نوٹ فروخت کرتا تھا۔ اس کے ذریعے وحید، طاہا، سہیل، فہد، عمران، عمر، التمش اور دیگر نے چین کے نظام میں جعلی نوٹ پھیلائے۔ یہ آپریشن DCP ساؤتھ ویسٹ زون جی چندر موہن، ایڈیشنل DCP اقبال صدیقی، ACP B کشن کمار، انسپکٹر جی سنتوش کمار، ملیش CIN رام بابو، SI پریتی ریڈی کی نگرانی میں کیا گیا۔ ملزمان کو 12 نومبر کی صبح گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ کل یہ فیک کرنسی نوٹس کے بارے میں انفارمیشن ٹاسک فورس ٹیم اور ساؤتھ ویسٹرن ٹیم DC صاحب کے گائیڈنس پہ ایک رائڈ کیا گیا۔ کل صبح یہ عیدگاہ گراؤنڈ فرسٹ لینسر کے پاس جو عیدگاہ گراؤنڈ ہے، وہ عیدگاہ گراؤنڈ پہ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور GHMC کمشنر RV کنن نے اعلان کیا ہے کہ 14 نومبر 2025 کو ہونے والے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے ضمنی انتخاب کے لیے ووٹوں کی گنتی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ میڈیا سینٹر کٹلہ وجے بھاسکر ریڈی انڈور اسٹیڈیم یوسف گڑا میں میڈیا اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے ضلع الیکشن آفیسر نے گنتی کے انتظامات اور طریقہ کار کے بارے میں تفصیلی سے بتایا۔ گنتی کا عمل 14 نومبر کو صبح 8 بجے شروع ہوگا۔ اس کا آغاز پوسٹل بیلٹ کی گنتی سے، اس کے بعد EVM ووٹوں کی گنتی۔ اس ضمنی انتخاب میں نوٹا آپشن سمیت کل 59 امیدواروں نے مقابلہ کیا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا سے خصوصی اجازت کے ساتھ گنتی کی 42 میزیں ترتیب دی گئی اور گنتی زیادہ سے زیادہ 10 راؤنڈ میں کی جائیں گی۔ یہ پورا عمل جنرل مبصرین اور ECI کی طرف سے مقرر کردہ ٹیموں کی نگرانی میں کیا جائے گا۔ گنتی کی ڈیوٹی کے لیے کل 186 اہلکاروں کو تعینات کیا گیا، جن میں کاؤنٹنگ سپروائزرز، کاؤنٹنگ اسسٹنٹ اور مائکرو آبزرور شامل۔ لائیو اپڈیٹس، LED اسکرینز اور ECI
آئی ایپ کے ذریعے دستیاب ہوں گے. شفافیت اور حقیقی وقت کی نگرانی کو یقینی بناتے ہوئے کاؤنٹنگ سینٹر میں داخلہ سختی سے امیدواروں، ان کے انتخابی ایجنٹوں اور گنتی کے مجاز ایجنٹوں تک محدود ہوگا. وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ بھلے ہی مہالکشمی اسکیم کے بعد بحران کا شکار آرٹیسی دھیرے دھیرے منافع کی راہ پر لوٹ رہی. وزیر پونم پربھاکر نے سکریٹریٹ میں آرٹیسی کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کا اہتمام کیا تاکہ اضافی آمدنی پر توجہ مرکوز کی جا سکے. نہ صرف مہالکشمی ٹکٹ کی آمدنی ہر ماہ حکومت سے حاصل ہوتی ہے. آرٹیسی میں اب تک خواتین نے 237 کروڑ صفر ٹکٹ کا استعمال کیا ہے. حکومت نے آرٹیسی کو 7,980 کروڑ روپے ادا کیے. وزیر پونم پربھاکر نے آرٹیسی عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ٹکٹ کی آمدنی کے علاوہ غیر ٹکٹ آمدنی پر توجہ دیں. انہوں نے مشورہ دیا کہ آرٹیسی بسوں، بس اسٹیشنوں اور ٹیم مشنوں میں حاصل کردہ ٹکٹوں پر اشتہارات کے ذریعے آمدنی میں مزید اضافہ کیا جانا چاہیے. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے واضح کیا ہے کہ آندھرا پردیش تائیوان کی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کو مکمل تعاون فراہم کرے گا. وزیر اعلیٰ نے تائیوان کے وفد کو بتایا کہ اے پی کو سب سے زیادہ سرمایہ کاری اور صنعت دوست ریاست کے طور پر تیار کیا جا رہا. سرمایہ کاری کانفرنس کے ایک حصے کے طور پر تائیوان کے ایک وفد کی قیادت سفیر مومن چن ہندوستان میں تائپے اکنامک اینڈ کلچر سینٹر کے نمائندے نے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ نے تائیوان کے وفد کو بتایا کہ مختلف شعبوں میں منصوبوں کی سہولت کے لیے اے پی میں صنعتی راہداری تیار کی جا رہی. انہوں نے کہا کہ وہ ہنرمند انسانی وسائل اور عالمی معیار کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کر رہے. وزیر اعلیٰ نے تائیوان کی کمپنیوں کو الیکٹرانکس، سیمی کنڈکٹرز، گرین انرجی، الیکٹرک وہیکل مینوفیکچرنگ، ای وی، بیٹریز اور دیگر شعبوں میں اے پی کے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی. ملک کی اقتصادی راجدھانی ممبئی میں بارش سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا. یہ انکشاف ماحولیاتی جریدے میں شائع ایک رپورٹ میں کیا گیا. یہ رپورٹ پرنسٹن یونیورسٹی امریکہ کے ٹام بیرا پارک، یونیورسٹی آف شکاگو کے آشون روڈ اور گرین گلوب کنسلٹنگ ممبئی میں ارچنا پٹنیکر نے مطالعے کے بعد تیار کی. اس رپورٹ کے مطابق ہر سال بارش سے ہونے والی اموات کی تعداد کینسر سے ہونے والی اموات کے برابر ہے. اس کے ساتھ ہی اس رپورٹ نے مہاراشٹر کی راجدھانی ممبئی میں صحت عامہ کی بد نظمی کی خلائی کھول دی ہے، جہاں عام شہریوں کی جان محض اعداد و شمار بن کر رہ گئی ہے. رپورٹ کے مطابق ممبئی میں 2006 اور 2015 کے درمیان مانسون کے موسم میں ہونے والی کل اموات میں سے تقریباً 8% اموات کی وجہ زیادہ بارش رہی. یہ تعداد کینسر سے ہونے والی اموات کے برابر بتائی گئی. بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے نتائج کا جمعے 14 نومبر کو اعلان ہونے والا ہے. اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ای وی ایم کو سخت حفاظتی انتظامات کے تحت اسٹرانگ رومز میں رکھا گیا ہے. ووٹوں کی گنتی ریاست کے تمام 38 اضلاع کے 46 مراکز پر ہوگی. انتخابات میں استعمال ہونے والے ای وی ایم اور وی وی پی اے ٹی کو 2 سطحی سیکیورٹی گھیرے میں رکھا گیا ہے. اسٹرانگ روم احاطے کی اندرونی حفاظت کی ذمہ داری سینٹرل آرمڈ پیراملٹری فورسز کو سونپا گیا، جبکہ ضلعی پولیس کو باہری سیکیورٹی کی ذمہ داری دی گئی. اس کے علاوہ 24 گھنٹے سی سی ٹی وی کی نگرانی اور دیگر حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں. دہلی پردیش کانگریس کے صدر دیویندر یادو نے دہلی کار بم دھماکے سلسلے میں سیکیورٹی کی صورتحال پر سوال اٹھاتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ سے استعفے کا مطالبہ کیا. دیویندر یادو نے کہا کہ بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت ابھی تک اس دھماکے کے تعلق سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچی. اس سے ملک کی سلامتی اور عوام کی حفاظت پر سنگین سوالات اٹھتے ہیں. انہوں نے کہا ممبئی دہشت گردانہ حملے کے بعد اس وقت کے وزیر داخلہ شیوراج پاٹل نے سیکیورٹی کی خامیوں کی ذمہ داری لیتے ہوئے استعفیٰ دیا تھا. اسی طرح وزیر داخلہ امت شاہ کو دہلی کار بم دھماکے کی ذمہ داری لیتے ہوئے فوری مستعفی ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ دھماکے سے پہلے دہلی دھماکہ خیز مواد سے بھری کار 11 گھنٹے تک دارالحکومت میں گھومتی رہی. دہلی این سی آر میں ایک طرف فضائی آلودگی نے شہریوں کی سانسیں دشوار کر رکھی ہے تو دوسری طرف سردیوں کی آمد کے ساتھ اب کوہرے کی چادر نے بھی خطے کو ڈھانکنا شروع کر دیا. موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی راجدھانی اور اس کے اطراف کے علاقوں میں فضائی معیار مزید بگڑتا جا رہا. مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق دہلی کے کئی علاقوں میں فضائی معیار کا اشاریہ 400 سے تجاوز کر چکا ہے، جو سنگین زمرے میں شمار ہوتا ہے. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ 1
एक हफ्ते तक सुबह के वक्त हल्का सा दरमियानी दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। सुबह के औकात में सड़कों पर हल्की धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर हो रही, जबकि फिजा में धुएं और नमी के इम्तिजाज से स्मोक की कैफियत नुमाया है। दूसरी जानिब शुमाली हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में भी सर्दी ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में मौसम सरमा ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और महकमे मौसमियात ने इन रियासतों में सर्द लहर का अलर्ट जारी किया है। माहिरीन के मुताबिक इन इलाकों में रात के दर्जे हरारत में मजीद कमी आएगी, जिससे सर्द लहर की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। दारुल हुकूमत श्रीनगर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शबाना तलाशी मुहिम के दौरान गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और राहगीरों की बारीकबीनी से तलाशी ली। इस कार्रवाई का मकसद अमन व कानून की सूरत हाल को मजीद मुस्तकिम बनाना और मुश्तबा सरगर्मियों पर काबू पाना बताया जा रहा। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई लाल चौक, डल गेट समेत कई हसास मुकामात पर अमल में लाई गई, जहाँ पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की। शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक की गई, जबकि कई टू व्हीलर गाड़ियों की तफसीली तलाशी भी ली गई। जराये ने बताया कि ये तलाशी मुहिम इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात के तहत की जा रही, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। हालिया दिनों में दहली धमाके और दीगर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शहर भर में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में 12 जून 2025 को पेश आने वाले एयर इंडिया तैयारे हादसे की तहकीकात से मुतालिक एक अहम फैसले में मरकज और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से जवाब तलब किया। ये नोटिस पायलट कैप्टन सुमित सब्रवाल के वालिद पुष्कर राज सब्रवाल और इंडियन पायलट फेडरेशन की जानिब से दायर मुश्तरका अर्जी पर जारी किया गया, जिसमें हादसे की आज़ाद और अदालती निगरानी में होने वाली जाँच का मुतालबा किया गया। याद रहे कि 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद के करीब हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें कैप्टन सुमित सब्रवाल समेत 270 अफराद हलाक हो गए थे। इस हादसे ने न सिर्फ मुल्क की सिविल एविएशन सिक्योरिटी पर सवालात उठाए, बल्कि तहकीकात की शफाफियत पर भी बहस छेड़ दी। पायलट के वालिद पुष्कर राज सब्रवाल ने अदालत में यह मौक़िफ़ रखा कि उनके बेटे का 30 साल कैरियर किसी भी किस्म के हादसे या शिकायत से पाक था और वो हमेशा अपनी पेशा वाराना महारत, नज़्म ज़ब्त और जिम्मेदारी के लिए जाने जाते थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से H-1B वीजा प्रोग्राम का दिफा किए जाने के एक दिन बाद व्हाइट हाउस ने वजाहत जारी की है कि हुकूमत इस निज़ाम के मुमकिन गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई करने के लिए पुरअज़्म है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने अमेरिकी मीडिया इदारे को बताया कि सदर ट्रंप ने सिर्फ उन गैर मुल्की माहिरीन की अहमियत पर जोर दिया है जो अमेरिका के मखसूस सनतों के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी जो इस प्रोग्राम का नाजायज फायदा उठाकर सस्ते गैर मुल्की मुलाजमीन को भर्ती करते हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान टेलर रॉजर्स ने भी कहा कि सदर ट्रंप ने अपने मुख्तसर दौरे इख्तिदार में जितने सख्त इमिग्रेशन क़वानीन नाफिज किए वो किसी भी जदीद अमेरिकी सदर के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।